اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ اصل میں کیا واقعات پیش آئے تھے جن کے نتیجے میں بر صغیر آزاد ہوا۔ یہ کہانی ہم دوسری جنگ عظیم کے آغاز پر شروع کر سکتے ہیں، جب وائسرائے نے اعلان کیا کہ ہندوستان بھی اس میں حصہ لے رہا ہے۔ اس وقت یہاں کئی صوبوں میں کانگریس کی حکومت تھی۔ 1937 کے الیکشنز کے نتیجے میں، یہ 1939 کی بات ہے، وائسرائے کے اعلان کے چند روز بعد کنگ جارج VI نے، شاہ برطانیہ نے اعلان کیا، ریکویسٹ کی انڈیا سے کہ وہ بھی پوری دنیا میں یہ جو ایک آزادی اور جمہوریت کا دفاع کیا جا رہا ہے اس جنگ کی صورت میں، اس میں حصہ لیں، کیونکہ یہاں پر جو دو فورسز تھیں وہ آپ کو معلوم ہے، ایک طرف فاشزم، ڈکٹیٹرشپ، امپیریلزم تھا ہٹلر کا، دوسری طرف یہ فریڈم کی فورسز تھیں جو الائٹ کہلاتی تھیں، وہ لوگ ایکسس پاورز کہلاتے تھے۔ تو اس کے بعد وائسرائے نے تین بڑی پارٹیز کے ساتھ ملاقات کی۔ ایک تو جو پرنسز تھے، 500 کے قریب ریاستیں تھیں یہاں پر، ان کے پرنسز کے ساتھ الگ الگ معاہدے تھے۔ ان کے نمائندے بھوپال کے نواب پرنس حمید اللہ خان، انہوں نے یقین دلایا کہ پرنسز اس میں حصہ لیں گے برطانیہ کی مدد کرنے میں اس جنگ میں۔ دوسری پارٹی تھی کانگریس، اس کا جو رسپانس تھا وہ کافی پیچیدہ تھا، اور وہ ہم اگلے سیکشن میں دیکھتے ہیں۔ تیسری پارٹی تھی مسلم لیگ، اور یہ پس منظر تھا جس میں دوسری جنگ عظیم کے چند ماہ بعد لاہور میں مارچ 1940 کا اجلاس ہوا۔ اس کا ایک مقصد یہ بھی تھا کہ مسلمان اپنا ایک فائنل فیصلہ کر لیں اور پھر انگریزوں کو بتا دیں کہ جی یہ ہماری ڈیمانڈ ہے اور اس کے مطابق ہم نے چلنا ہے۔ وہ ڈیمانڈ پاکستان کی صورت میں سامنے آئی کہ بر صغیر میں دو سوورن سٹیٹس ہونی چاہیے، ایک پاکستان، دوسرے انڈیا جو اب بھارت کہلاتا ہے۔ اس کے ساتھ یہ طے کیا گیا، یہ جو جنگ ہے دوسری جنگ عظیم، اس میں اصولی طور پر آل انڈیا مسلم لیگ الائڈ پاورز کے ساتھ کھڑی ہے، کیونکہ ہم بھی اس میں دنیا کی آزادی کو برقرار رکھنے میں حصہ لے رہے ہیں، اور ہم بالکل نہیں چاہتے کہ یہ جنگ نازیز جیت جائیں۔ اس لیے انگریز اس جنگ کو جیتنے کے لیے جو کوشش کر رہے ہیں، اس میں انہیں ہندوستان سے افواج کی ضرورت بھی ہے، وسائل کی ضرورت بھی ہے۔ ان کوششوں میں آل انڈیا مسلم لیگ کسی قسم کی رکاوٹ نہیں ڈالے گی، لیکن عملاً انگریزوں کی مدد اس صورت میں کی جائے گی اگر انگریز یہ مطالبہ مان لیتے ہیں کہ جنگ ختم ہونے کے بعد پاکستان بنا دیا جائے گا۔ اگر انگریز یہ اعلان نہیں کرتے ہیں تو آل انڈیا مسلم لیگ غیر جانبدار رہے گی اس واضح اعلان کے ساتھ کہ ہم چاہتے یہ ہیں کہ نازی پاورز، ایکسس پاورز، محوری طاقتیں، ہٹلر، مسولینی، امپیریل جاپان، ان کے ساتھ ہی یہ جنگ نہ جیت سکیں۔ اس لیے ہم انگریزوں کی کوششوں میں کوئی رکاوٹ، کوئی خلل پیدا نہیں کریں گے۔ صرف اس صورت میں کوئی انگریزوں کے ساتھ کنفرنٹریشن کی نوبت آئے گی اگر انگریز واضح طور پر کہہ دیں کہ جی ہم کبھی بھی پاکستان نہیں بنائیں گے اور ہم اسی وقت پورا ہندوستان کانگریس کے حوالے کر رہے ہیں۔ ایسی سچویشن کبھی ہوئی نہیں، اس لیے اس کی نوبت بھی نہیں آئی۔ انگریزوں نے کھل کر کبھی اعلان بھی نہیں کیا کہ وہ پاکستان کا مطالبہ ایکسیپٹ کرتے ہیں۔ اس لیے آل انڈیا مسلم لیگ نے سرکاری طور پر انگریزوں کی کوششوں میں شمولیت اختیار نہیں کی، لیکن وہ غیر جانبدار رہے، اور قائد اعظم نے اپنی تمام تقاریر میں ان 6 برسوں میں کبھی اس بارے میں کوئی کنفیوژن پیدا ہونے نہیں دیا کہ آل انڈیا مسلم لیگ کی اور بر صغیر کی مسلمانوں کی ہمدردیاں بہرحال اس جنگ میں نازیوں کے خلاف ہیں اور الائٹ کے ساتھ ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ سب سے اہم بات ہے پاکستان موومنٹ کی جو ہمیں معلوم ہونی چاہیے۔ باقی تمام باتیں اس کے بعد آتی ہیں اور اس سے چھوٹی ہیں، اس کے اندر آتی ہیں۔ یہ بگر پکچر ہے، پوری دنیا کے میں ایک جنگ لڑی جا رہی ہے جس میں ایک طرف آزادی اور تہذیب ہے، دوسری طرف بربریت ہے،
اور طاقت کا اصول ہے، ڈکٹیٹرشپ ہے، تو اس میں آل انڈیا مسلم لیگ یا دنیا کی کوئی بھی عزت دار قوم یہ نہیں کر سکتی تھی کہ وہ کہے کہ جی اس میں ہمیں کچھ نہیں مل رہا تو پھر ہم تو نہیں حصہ لیتے۔ دوسری طرف وہ یہ بھی نہیں کر سکتے تھے کہ وہ کہتے کہ اچھا اس جنگ کو جیتنے کے لیے ہم وہ علاقے بھی دینے پر تیار ہیں جن پر ہم حکومت کرنا ہمارا حق ہے۔ بالکل اسی طریقے سے جیسے پولینڈ کو جرمنی نے فتح کر لیا، فرانس کا بہت سا حصہ، تو پولینڈ اور فرانس نے یہ تو نہیں کہا تھا کہ اچھا جی اب امریکہ اور برٹن ان علاقوں کو واپس کر لیں تو اپنے پاس رکھ لیں کیونکہ ہم تو بس جو ہے انسانیت کے لیے لڑ رہے ہیں۔ نہیں، وہ تمام ممالک بھی اپنے ملک کو بھی ڈیفینڈ کر رہے تھے اور انسانیت کے ایک کاز کے لیے بھی فائٹ کر رہے تھے۔ بالکل اسی طرح آل انڈیا مسلم لیگ کوئی مختلف نہیں تھی ان سے، وہ بھی یہی کر رہی تھی۔ ایک طرف وہ پاکستان کے اس وطن کو ڈیفینڈ کر رہی تھی جو ان کے خیال میں ان کا تھا، ابھی ایکسیپٹ نہیں کیا گیا تھا، اور دوسری طرف وہ یہ کوشش کر رہے تھے کہ اس جنگ میں الائیڈ پاورز جیت جائیں۔ تو اس لحاظ سے ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ آل انڈیا مسلم لیگ سیکنڈ ورلڈ وار میں ایک الائیڈ پاور تھی۔ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ یہ اس علاقے کی پوزیشن میں نہیں تھی جس علاقے کو یہ کلیم کر رہی تھی، یعنی پاکستان۔ سیکنڈ ورلڈ وار کا زمانہ تھا، اس میں تو بہت سے ایسے ممالک اور ایسی قومیں الائیڈ فورسز میں شمار کی جاتی ہیں جن کے ملک ان سے چھن چکے تھے اور وہ واپس لینے تھے۔ تو آل انڈیا مسلم لیگ کو اور بر صغیر کی مسلمان قوم کو اس میں کیوں شامل نہ کیا جائے؟ یہ بالکل غلط چیز ہوگی، خاص طور پر جب آپ دیکھیں کہ یہ وہی قوم ہے جس نے پہلی جنگ عظیم کے بعد تحریک خلافت بھی چلائی تھی۔ اس وقت انہوں نے کتنی قربانیاں دی تھیں ایک دور دراز کے ایک ملک کے لیے، ٹرکی کے لیے، ان کی آزادی کے لیے۔ تو یہ تو وہ قوم ہے جو دنیا کی کسی بھی دوسری قوم سے زیادہ جس کو یہ فکر ہوتی تھی، رہی، شاید اب بھی ہے، کہ جو پوری دنیا کی سیاست میں ہمیں اپنا کردار ادا کرنا ہے وہ کرنا ہے، چاہے آزاد ہوں چاہے غلام ہوں۔ تو سیکنڈ ورلڈ وار جیسا بڑا ایونٹ، اس میں یہ سمجھنا کہ یہ لوگ الائیڈ پاورز میں نہیں تھے، یہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ بنیادی غلطی ہے جس کی وجہ سے پھر ہمیں اپنی تاریخ سمجھ میں نہیں آتی۔ تو اب یہ ایک بگر پکچر ہے آل انڈیا مسلم لیگ کی سٹرگل کی، پھر اس کے بعد اس سے چھوٹے لیول پر کامن ویلتھ، اور پھر اس سے چھوٹے لیول پر پھر پاکستان کی انڈیپینڈنس۔ تو یہ ہمیں چیزوں کو پرسپیکٹو میں رکھنا چاہیے۔ یہ میں سمجھتا ہوں کہ بنیادی بات ہے پاکستان کے مطالبے کے حوالے سے کہ یہ سیکنڈ ورلڈ وار کے کانٹیکسٹ میں کیا گیا تھا، اور اس پر پھر اس طرح سے آل انڈیا مسلم لیگ قائم رہی۔